اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم نے سورۃ یونس کے مشقی سوالات کو حل کرنا ہے۔ سورۃ یونس تعلیمات القرآن 10th کلاس کی تیسری صورت ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں جی۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت اور لذت والی زندگی محسوس ہوگی۔ اس کا درست جواب ہے مختصر۔ سورہ یونس کے ابتدائی حروف ہیں، اس کی ابتدا الف لام را کے حروف سے ہوتی ہے۔ تیسرا MCQ ہے، قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے۔ اس کا درست جواب ہے بے اظہار برات۔ اظہار برات کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی کا اعلان، یعنی جن بتوں کی پوجا مشرکین نے کی ہوگی، قیامت کے دن وہ بت بھی ان مشرکین سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے کہ ہمارا ان مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھا MCQ ہے، سورہ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے۔ آخرت کی زندگی آپ کو پتہ ہے جی، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورہ یونس کا نمبر ہے، یہ قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے، تو اس کا نمبر ہے 10واں سورہ ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں جی مختصر سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارے پاس، سورہ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 61 کے اوپر ہے۔ سورہ یونس کا صفحہ نمبر 61 کے اوپر اس کا مرکزی موضوع آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جی۔ سورہ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اثبات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے جی ہمارے پاس، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں۔ 2 دلائل لکھنے ہم نے، ہمارے پاس اس کا آنسر موجود ہے صفحہ نمبر 61 کے اوپر۔ صفحہ نمبر 61 کے آخری پیراگراف کی ہیڈنگ بنی ہوئی ہے توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کے دلائل۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1 یہاں پہ کر لیں، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ پوائنٹ نمبر 2، اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ 2 پوائنٹ آپ کے بن جائیں گے، کیونکہ سوال کے اندر انہوں نے آپ سے 2 باتیں تحریر کرنے کا کہا ہوا ہے، 2 دلائل ان سے پوچھے گئے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے۔ بت پرستی کی تردید، اس کے پہلے پیراگراف کی تیسری لائن میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہیڈنگ ہم نے بنائی ہوئی ہے، بت پرستی کی تردید۔ کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ نمبر 1 دلیل یہ ہے، رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 2 جو ہے دلیل یہ ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 3 ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان 3 دلائل کے باوجود جو ہے وہ کفار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ 3 دلائل جو ہیں آپ نے 3 پوائنٹس کے اندر آپ نے ان کو شامل کر لینا ہے جواب میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سورہ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج دیا گیا ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 62 پر قرآن مجید کی حقانیت، یہاں پر ایک ہیڈنگ دی گئی ہے جی کہ قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں ان کو کیا چیلنج دیا گیا ہے۔ اثبات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں، اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دے، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو کفار کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں اور قرآن مجید جھوٹا ہے تو آپ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دیں۔ اس کے بعد اس کا آخری سوال یہ ہے، سوال نمبر 5، سورہ یونس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام کے واقعات سے کیسے تسلی دی گئی ہے؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے، آخری پیراگراف ہے۔ انبیاء کرام کا تذکرہ، سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی قوم ان کی ایسے کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا اور رسولوں کو بچا لیا اور سرکش قوم کو تباہ کر دیا۔
اس کے بعد جی اس صورت کے اندر سے چونکہ قرآنی آیات کو شامل نہیں کیا گیا، لہٰذا اس کا جو ہے اس میں الفاظ معنی یا پھر جو اگلا سوال ہے قرآنی آیات کا ترجمہ وہ شامل نہیں ہے۔ اس کا آخری سوال ہے تفصیلی جواب دیں، سورہ یونس کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ بنیادی مضامین کیا، جب بھی سوال آپ سے پوچھا جائے آپ نے اس میں صورت کا تعارف، نام اور مرکزی مضمون کی ہیڈنگز شامل کر لینی ہے، اور اس کے بعد بنیادی مضامین کو مختلف ہیڈنگز کے تحت آپ اس سوال میں شامل کر لیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس سوال کا جواب کیسے ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کی کچھ ہیڈنگز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بنا دی ہیں، اور آپ اس کو ذہن میں رکھیں جی۔ ہمارے پاس ہیڈنگز ہیں، سب سے پہلے ہیڈنگ ہم لکھیں گے تعارف کی، دوسری ہیڈنگ نام کی، تیسری ہیڈنگ مرکزی مضمون کی۔ اس کے بعد بنیادی مضامین کی ہیڈنگ بنا کے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ سب ہیڈنگز بنیں گی۔ قریش کا قرآنی آیات کا انکار، توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، قیامت کے احوال، قیامت کی گھڑی، اظہار برات، بت پرستی کی تردید، قرآن کی حقانیت، اعمال کی ذمہ داری، انبیاء کرام کا تذکرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیڈنگز کس جگہ پر ہمارے سبق کے اندر شامل ہوں گی تاکہ ہم اس کو آسانی سے تیار کر سکیں۔ سورت کی بالکل ابتدا میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہم شامل کریں گے تعارف۔ سورہ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے، اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورت 11ویں پارے میں ہے، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آپ نے اس کی نام کی بنا لینی ہے۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ یہ دو ہیڈنگز کے بعد آپ اس کی تیسری ہیڈنگ اگر فضیلت کی بنانا چاہیں تو وہ بنا لیں، لیکن اس کو آپ نے مختصر کر کے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہم بڑھیں گے، اس کا مرکزی مضمون اس کی ہیڈنگ شامل کریں گے۔ سورہ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اثبات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے بنیادی مضامین جو کہ سوال میں پوچھے گئے ہیں، تو اس کی ہیڈنگز مختلف بنائیں گے۔ سب سے پہلی ہیڈنگ بنے گی جو قریش کا قرآنی آیات کا انکار۔ سورہ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ قریش کی یہ حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اس رسول کو نعوذ باللہ ساحر قرار دیتے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ اس میں شامل کریں گے جو توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا، چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے، سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی ہیڈنگ بنائیں گے پیراگراف کی۔ مین ہیڈنگ ہمارے پاس اس میں آ جائے گی قیامت کے احوال کا بیان، اور پھر اس کے بعد اس میں سب ہیڈنگز چھوٹی بنیں گی کچھ۔ نمبر 1 پہلی ہیڈنگ بنے گی قیامت کی گھڑی۔ یہاں پر پہلی ہیڈنگ آپ ایڈ کر لیں گے قیامت کی گھڑی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت و لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہ و سال ایک مختصر گھڑی محسوس ہوں گے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دوسری ہیڈنگ بنا لیں گے اظہار برات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معبودان سے اظہار برات کر دیں گے۔ ان کے معبودان یعنی کفار نے جن بتوں کی پوجا کی ہوگی، وہ جو بت ہیں، وہ بت ان کے معبودان ان سے اظہار برات کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہیڈنگ جو ہے وہ ہے چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہم بنے گی بت پرستی کی تردید۔ بت پرستی کی تردید، کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے باوجود ہی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ نیکسٹ ہیڈنگ جو ہم بنائیں گے وہ ہے قرآن مجید کی حقانیت۔ اثبات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں، اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس کی طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دے۔ لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ بنائیں گے جی اعمال کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دے کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو اس میں شامل کریں گے آخری، انبیاء کرام کا تذکرہ۔ سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو
تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس طریقے سے ہماری سورہ یونس کی ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے۔ مختلف ہیڈنگس کو ہم نے کیسے شامل کرنا ہے اور لانگ کویسچن کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ آپ اس کو تیار کریں اچھے طریقے سے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر کے کامیابی حاصل کر سکیں۔